گرامی قدر علماء ذی وقار، قرہ حضرات، نعت خوانان شیر لسان، نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ قدوس کا کروڑا شکر ہے کہ اس مالک و مولا نے زندگی میں ایک بار پھر جشن ولادت حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محظوظ ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس سال ربیع الاول شریف کا ہمارے اس گاؤں میں باقاعدہ طور پہ یہ پہلا پروگرام ہے۔ اور اس کے انتظام و انصرام کی سعادت انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیور نوجوانوں کو حاصل ہے، جو تحریک فکر رضا کا ایک یونٹ ہے۔ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کا فضل عظیم ہے۔ میلاد شریف کا روحانی سلسلہ میلاد شریف کے عنوان پر مختلف محافل سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے تذکرے اور عاشقوں کے مچلتے ہوئے یہ جذبات، محبت رسول سے سرشار نکھرے ہوئے چہرے، بچہ بچہ اپنی زبان سے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے، عشق والا کاروبار کر رہا ہے، گویا ہر ایک اپنا بیڑا پار کر رہا ہے۔ گرامی قدر سامعین، اہل سنت و جماعت، اہل حق ہمیشہ سے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں کو عام کرنے کے لیے اپنے دل و جان سے اس کام میں شریک ہیں، اور زندگی کے سارے ماہ و سال اور زندگی کا ہر دن اور پورا سال رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا اظہار کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن ربیع الاول شریف کی ایک اپنی بہار ہے، اگرچہ چاند مطلع پہ ہی طلوع ہوتا ہے، لیکن جذبات یہ بتا رہے ہیں کہ ہر سنی کے ماتھے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے بڑے بڑے معجزات اور بڑے بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں، اور ہم بھی اپنی بساط کے مطابق ان کا بیان آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں۔
ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے جو علوم عطا فرمائے ہیں اور علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مختلف مواقع پہ سامنے آنے والی عظمتیں اور شانیں، یہ ان کا بیان اور ان کا اظہار، اس کے لیے یہ زندگیاں تھوڑی ہیں، لیکن یہ بات بھی اطمینان بخش ہے اور دلوں کو جلا دیتی ہے، بعض دلوں کو جلا دیتی ہے اور بعض دلوں کو جلا دیتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے حضور جیسا کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا۔ جو جو اوصاف حمیدہ عطا فرمائے ہیں، جو جو اخلاق جمیلہ عطا فرمائے ہیں، اور جتنی پیاری صورت عطا فرمائی ہے اور جتنی نرالی سیرت عطا فرمائی ہے، رب ذوالجلال کے اس قدرت کے انمول موتیوں میں بڑے بڑے حسین و جمیل ہیں۔ انبیاء و رسل کے علیہم السلام کے حسن و جمال کے تذکرے ہم کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کا ہر نبی شان والا ہے، وحدہ لا شریک کا ہر رسول عظمت والا ہے، لیکن سب سے بڑھ کے شان اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے حضور کو عطا فرمائی ہے۔ جو ہے کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کا شان نزول آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں۔ چونکہ آپ جیے بگا شریف میں رہنے والے ہیں اور قرآن و سنت کے بیانات سنتے رہتے ہیں، ایک ایک قطرہ بھی اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک دن دریا بن جاتا ہے۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے، جو سنے اس کو یاد بھی رکھا کرے، اور وقت اگر ضرورت پڑے کسی وقت تو اس کو اس کا اظہار بھی کیا کرے۔ ہر بندے کی ڈیوٹی کہ وہ اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا پہرے دار بن کے رہے اور جانو دل سے ان پر نثار بن کے رہے۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اس حال پہ چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ، جس حال پہ مومن ہے، یعنی مسجد نبوی شریف میں اکٹھے نمازیں پڑھتے ہیں، مومنوں کے ساتھ منافق بھی شریک ہوتے ہیں، اور مومنوں کی صفوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ وحدہ لا شریک پاک لوگوں میں سے خبیث لوگوں کو جدا فرما دے گا۔ رب ذوالجلال ساری قدرتوں کا مالک ہے،
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر اس بات کا اظہار فرمایا ہے. یہ آیا کریمہ کس موقع پہ نازل ہوئی؟ لوگوں کے درمیان بحث کیا چل رہی تھی؟ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے اپنے علوم پر خود آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، علوم کا اظہار فرمایا. لہذا اس لحاظ سے بھی آج کی یہ محفل پاک ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے. میں وہی خطاب آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو حضور نے خود فرمایا. اور کچھ لوگوں نے ہمارے آقا علیہ السلام کے علم شریف پہ اعتراض کیا. تو جب اعتراض ہو تو جواب دینا پڑتا. یہ بھی حضور کی سنت ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کے علم شریف پہ اعتراض کیا. اور یہ بات ذہن میں رکھو، جنہوں نے اعتراض کیا وہ لوگ منافق تھے. کون؟ بولو بولو. منافق کیا چیز ہوتی ہے؟ کس بلا کا نام ہے؟ منافق وہ ہوتا تھا اور ہوتا ہے جو بظاہر کلمہ اسلام بھی پڑھے، نماز روزہ بھی کرے، اسلام کی احکامات بجا لائے، لیکن دل کے اندر حضور کا بغض ہو. یہ بیماری اس وقت سے چلی آ رہی ہے. اب تو آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس بیماری سے پریشان بھی نہ ہوا کریں، لیکن جواب تو دینا پڑتا ہے نا. دیکھیے صورتحال کیا ہے، یہ آیات کیوں نازل ہوئی؟ ہر آیت کا کوئی شان نزول ہوتا ہے. کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوردت علی امتی فی صورہا فی التین کما اوردت علی آدم. فرمایا میرے صحابہ مجھ پہ ساری امت کو پیش کیا گیا جس طرح کہ آدم علیہ السلام کے سامنے مٹی کی صورتوں میں پیش کیا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت کو، جتنے قیامت تک امتی ہونے والے ہیں، رب نے سب کو میرے سامنے پیش فرمایا. وَأُعْلِمْتُ، حضور فرماتے ہیں مجھے علم دیا گیا. علم دیا گیا. ہم کب کہتے ہیں کہ وہ خود ہی جانتے ہیں، ہمارا بھی یہ موقف ہے، اور حضور بھی فرما رہے ہیں مجھے علم دیا گیا، یعنی رب نے عطا فرمایا. اس کے اندر بھی بڑی مٹھاس ہے. کس کا علم دیا گیا؟ اس حدیث شریف میں جو فرمایا اعلمت من یؤمن بی. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے صحابہ صرف تم ہی نہیں، قیامت تک جو میرے امتی مجھ پہ ایمان لانے والے ہیں، ایک ایک کا علم مجھے دیا گیا. وَمَن یکفر بی، مومنوں کا بھی علم دیا گیا اور کافروں کا بھی علم دیا گیا. کون انکار کرے گا؟ کون اپنی طرف سے ایمان کا اظہار کرے گا؟ کون گستاخی والا کاروبار کرے گا؟ اور کون کون ہے جو جان بھی نثار کرے گا؟ تو آپ ذرا پھر سوچیں کہ ہمارا جلسہ جو ہو رہا ہے یہ جلسہ بھی اسی سنت کے مطابق ہو رہا ہے. پیچھے ہٹ کے دیکھیں، پلٹ کے دیکھیں، اس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ کرام سنتے جا رہے ہیں. تو
آج ہم اسی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. تو اگر یہ محفل میلاد ہے تو وہ بھی محفل میلاد ہے. آج میلاد شریف کی محفل میں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی آپ پہ اترنے والی اللہ کی کتاب جو ہے اس کی تلاوت کی جا رہی ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے, ان کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور کمال اللہ وحدہ لا شریک نے یہ اتفاق بنایا ہے کہ جو جلسہ مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام نے خود سجایا ہے, رب نے وہی جلسہ سجانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائی. دیکھیے اپنی قسمت پہ ناز بھی کریں کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے اور یہ رسول اللہ کا فیضان ہے کہ اس مسجد نبوی کے اس جلسے کے ساتھ ہمیں بھی منسلک کر دیا ہے. وہی پیغام ہے, وہی پروگرام ہے, یعنی اسی عشق میں صحابہ بھی بیٹھے ہیں, اسی عشق میں آج یہ بگے والے بھی بیٹھے ہیں. اگرچہ وہ بڑی شان والے ہیں, صحابہ کرام اور اہل بیت عظام بڑی شان والے ہیں, لیکن ہم اس واسطے خوش نصیب ہیں کہ ہم بھی ان کے غلام ہیں. آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا تو پتہ چلا علم غیب پہ, آقا علیہ السلام کے علوم پہ بیان کرنا یہ سرکار کی اپنی سنت ہے. فبلغ ذلك المنافقین, جو ملفوظات, جو فرامین, جو علوم کا پیغام آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے رکھا تو منافق بھی تو ساتھ ہی ہوتے تھے. راوی کہتے ہیں فبلغ ذلك المنافقین, منافقوں کو بھی خبر ہو گئی. تو غلام جو ہوتے ہیں, عاشق جو ہوتے ہیں, وہ تو سن کے شان دگنے ہو جاتے ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم ہے, ہمارا بھی تجربہ ہے. آج بھی اس دور میں جس کے دل میں اس کے رسول کی چنگاری ہے, جب وہ رسول اللہ کی عظمت کی بات سنتا ہے تو وہ دگنا ہو جاتا ہے. وہ تو ہیں صحابہ کرام, لیکن جس کے دل میں بیماری ہے وہ تڑپنا شروع ہو جاتا ہے, وہ تڑپنا شروع ہو جاتا ہے. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے, لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں یہ بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں, منافقوں کو پتا چلا, ہاں انہوں نے کہا حضور کی شان بیان ہو رہی ہے تو ہم جیسے ہی, ہے تو ہم جیسے ہی. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ بھئی منافق کو شان رسالت کا بزم ہوتی ہے. قالوا استہزان, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو سن کے دگنے ہو رہے, عظمت کے نعرے لگا رہے, اور منافق انہوں نے باتیں کرنا شروع کی. یہ منافقوں کی پرانی عادت ہے, ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جانا نا. قالو استہزان, انہوں نے مذاق اڑایا. مر جاؤ منافقو, تمہیں مذاق کرنے کے لیے اور کوئی نہیں ملا, اللہ کا حبیب ہی ملا ہے. استہزان, مذاق اڑاتے ہوئے کلام کیا کیے؟ زعم محمد انہ یعلم من یؤمن بہ ومن یکفر ممن لم یخلق بعد. انہوں نے کہا معاذ اللہ, دیکھو جی یہ ان کا گمان. آقا علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے یہ ان کا گمان ہے. ایسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کا بھی علم ہو؟ اعتراض کس نے کیا؟ بولو بولو. منافقوں نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا یہ ان کا گمان ہے. واہ میں معاذ اللہ, اتنی بڑی بات کر دی ہے. انہوں نے کہا نحنو معہ وما یعرفونا, اس پر دلیل کیا ہے؟ اس سے بھی نہ گھبرانا, دلیلیں منافق بھی دیتے ہیں, دلیلیں بھی دیتے ہیں, لیکن جب عاشق رسول دلائل دیتے ہیں تو پھر برقعے پہن کے بھاگ جاتے ہیں.
دیکھیے دلیل کیا ہے، سنیے دلیل کیا دے دے. نحنو معہو وما یعرفونا، انہوں نے کہا ہم تو ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہمیں تو پہچانتے ہی نہیں. بات سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا بھئی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، نماز ساتھ پڑھ دیتے ہیں، لیکن ہمارا پتہ ہی نہیں اندر سے ہم گندے ہیں. نہیں سمجھا آپ نے؟ اندر سے گندے ہیں اور ایسے ہی دیو کے بندے ہیں. ما یعرفونا، ہمیں تو پہچانتے ہی نہیں ہے، اور دعویٰ اتنا بڑا کر دیا ہے کہ جو پیدا بھی نہیں ہوئے انہیں بھی جانتا ہوں. تو یہ خبر پھر حضور تک پہنچی. سرکار فلاں 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 لوگ تو بڑی باتیں کر رہے ہیں، فرمایا لوگ کیا کرتے ہیں جو اندر سے گندے ہوتے ہیں. آج بھی جب شان بیان کی جائے پھر کچھ لوگ چوکوں میں پھٹوں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو لوگ ہمیں بھی بتاتے ہیں، ہم بھی سرکار کی سنت پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں. آقا علیہ السلام اپنی مسجد شریف میں قام علی المنبر، فرماؤ جلسہ کرتے ہیں. پہلے اظہار فرمایا ہے، جب آگے سے اعتراض آیا ہے فرمایا آؤ پھر جلسہ کرتے. قام علی المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد بیان کی. نہ جانے کتنا پیارا انداز ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد کرے تو انداز کتنا پیارا ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ محمد جو ان کا نام ہے اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، بڑی وسعت ہے. اور خود بھی محمد وہ ہوتا الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد خود بھی وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ہر وقت جاری رہتی ہے. اب آقا علیہ السلام اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں، بڑا انوکھا انداز، حمد کی، ثنا کی. حمد و ثنا کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے جو پہلا جملہ بولا سناؤں؟ جو حضور کام کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں تو پھر دشمن کیوں مر رہے ہیں؟ ہم کوئی اور تو نہیں کر رہے، ہم تو سرکار کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، میں ان لوگوں کا کیا حال ہے، یہ اعتراض کرنے والے ان کا کیا حال ہے، میرے علم پہ طعن کرتے ہیں. ما بال اقوام، ان قوموں کا کیا حال ہے، اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ طعنوا فی علمی، میرے علم پہ طعن کیا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے علم پہ طعن کیا ہے. دینے والا خدا ہے، لینے والا مصطفیٰ ہے، درمیان میں ان کنجروں کا کیا ہے؟ طعنوا فی علمی. اب دیکھو یہ بھی بات سمجھنے والی. طعنوا پر میں انہوں نے تان کی ہے. تان کا معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کسی کو نیزے کی نوک مارنا. فرمایا یہ تان کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے علم پہ کوئی اعتراض کرے تو یہ صرف گستاخی نہیں ہے، یہ تو مجھے اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ تان کر رہے ہیں. اچھا آقا علیہ السلام کے علم پر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ یہ حضور کی سنت ہے. میرے علم پہ اعتراض، ان کا حال کیا، یہ کس پانی میں رہتے ہوتے کون ہیں؟ میرے علم پہ اعتراض کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعة الا اخبرتکم بہ الا نبأتکم بہ. دونوں طرح کے لفظ ہیں. فرمایا مجھے آج سے لے کے قیامت تک کے سوال پوچھو. آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں. فرمایا منافقوں اعتراض کر کے چھپ نہ جایا کرو، پھر سامنے بھی آیا کرو.
اب آپ دیکھیے، پر میں سوال تو کرو، اعتراض پہلے شروع کر دیجئے. تم نے اللہ کے حبیب کو آزما لیا ہے، جو علوم کے خزانے رب نے دیے ہیں تم نے امتحان کر لیا ہے. فرما آؤ مجھ سے سوال کرو، آؤ سوال کرو، سامنے تو آؤ. برقعے پہن کے بھاگنے والوں حضور فرما رہے ہیں سامنے تو آؤ. فرما آج کی بات نہیں، کل کی بات نہیں، قیامت تک. کہہ دو نا سبحان اللہ. فرما کوئی ایسا سوال نہیں ہوگا جو تمہاری زبان سے نکلے اور اللہ کا حبیب جواب نہ دے. کھلا چیلنج، یہ بھی چیلنج ہے. فرمایا کوئی سوال کر سکتے ہو؟ دل میں تمہارے بغض ہے، زبان پہ کچھ لا سکتے ہو؟ تو جو زبان پہ لاؤ سوال کرو، اللہ کا حبیب جواب ارشاد فرمائے گا. بخاری شریف کے الفاظ ہیں، قسم اٹھا دی اللہ کے حبیب علیہ السلام. حضور قسم اٹھا رہے ہیں، سرکار ہم تو قربان جائیں، آپ کی گلے قدس کی پتیوں سے جو پھول جھڑتا ہے ہمارے لیے تو وہ قیمتی موتی ہے، قسم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سرکار قسم اٹھا رہے ہیں، منافقوں کا شک نکال رہے ہیں. قسم اٹھائی، اللہ کی قسم اٹھائی. اور پھر یہ بھی انداز ہے، فرمایا میں تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں، جو سوال کرے گا ما دمت فی مقامی ھذا، فرمایا تمہارے سامنے موجود ہوں، تمہاری چٹیں اکٹھی کر کے گھر نہیں لے جاؤں گا کہ جمعے کے خطبے میں ایک دو کا جواب دے دوں. فرمایا یہاں کھڑے کھڑے جواب دوں گا، یہاں کھڑے کھڑے اور یہاں کھڑے کھڑے جواب دوں گا. جو بھی سوال تمہارے ذہن میں بنتا ہے، زبان پہ آتا ہے، فرمایا ماضی کے بارے میں پوچھو، مستقبل کے بارے میں پوچھو، حال کے بارے میں پوچھو، اولاد کے بارے میں پوچھو، اور والدین کے بارے میں پوچھو. پوچھو تو صحیح. قید ہی نہیں لگائی، قید ہی کوئی قید ہے؟ کس بارے میں پوچھو؟ دنیا کے بارے میں پوچھو، قبر کے بارے میں پوچھو، حشر کے بارے میں پوچھو، اور پھر کیا ہوگا حشر کے بعد فرمایا پوچھو. لیکن کچھ پوچھو تو صحیح، منہ سے کچھ بولتے ہو. آقا علیہ السلام غصہ بڑا ہے، جلال بڑا ہے، غصہ آتا ہے جب حضور پہ اعتراض ہو، یہ غصہ آنا بھی سنت ہے. فرما رہے سلونی سلونی سلونی، پوچھو پوچھو پوچھو، سوال کرو سوال کرو سوال کرو. حضور فرما رہے سوال کرو، ورنہ جہاں چاہو مرو. میں کہہ رہا ہوں، سرکار فرمائے سوال کرو، مسئلہ حل ہو جائے. مسئلہ حل نہ ہو تو بات کرو، حل کیوں نہ ہو. آقا علیہ السلام کے اس پاکیزہ ماحول میں صحابہ کرام موجود ہیں. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کچھ لوگ غلط باتیں آپ کی طرف منسوب کرتے تھے، نسب پر تان کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا منافق ان کی تو اٹھے گا، منافق پھر کھلوندے ہی نہیں، سامنے آندے ہی نہیں. تو فرمایا چلو موقع ملے ایسی کھوتی پوچھنے ہیں. بندے نسب تان کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے اگر سند جاری کر دی تھی تو موت جمی کوئی نہیں جڑا پھر اعتراض کرے. من ابی یا رسول اللہ، حضور یہ تو فرمائے میرا باپ کون ہے، باپ کون ہے، نطفہ کس کا ہو. ویسے تو کئی جانتے ہوں گے کہ فلاں بندے سے نکاح ہوا تھا، فلاں اس کے والدین ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہوا تھا، فلاں ہے فلاں ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ امی سے نکاح کس کا ہے، زوجین کون ہے. سوال یہ ہے کہ نطفہ کس کا ہو.
یہ حقیقی باپ کون ہے؟ تو یہ تو نہیں نا کسی کو پتا ہوتا. جی آپ میں کتنے ایسے پھرتے رہتے ہیں جن کے لطفے میں خرابی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ بھئی جو زبان سے بکتا ہے، میں یہ بھی حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو زبان سے بکے اللہ والوں کو اس کی نسل میں خرابی ہوتی ہے. لیکن آپ میں چلتے رہتے ہیں، آپ بھی کچھ نہیں کہتے، کام چلتا رہتا ہے. لیکن ادھر تو حضور ہے نا. سوال ہوا ہے بھرے مجمع میں، باپ کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا عبداللہ کیسا سوال کر دیا ہے، یہ تو ایک پوشیدہ عمل ہے. اور یہ بھی نہیں فرمایا چلو ٹھیک ہے سوال آ گیا اب وہی آتی ہے تو وہی آئے حضور جواب دے، پھر بھی سبحان اللہ، کیونکہ وہی ہر جگہ نہیں آتی ہے، جہاں آتی ہے وہ ہر ایک جیسا ہوتا بھی نہیں ہے. سوال آ گیا، سوال آ گیا، توجہ پوری رکھنا. مجمع میں سے سوال ہو گیا ہے حضور میرا ابو کون ہے، والد میرے کون ہیں؟ فرمایا حذیفہ. تو سوال آتے ہی حضور نے جواب ارشاد فرمایا، فرمایا عبداللہ آج کے بعد فکر نہ کرنا، جو تیرے نسب پہ تان کرے وہ خود غلط ہو سکتا ہے. تمہارا باپ حذیفہ ہے جس سے تمہاری امی کا نکاح ہوا ہے. لوگ بھی یہ کہتے تھے، لیکن معترضین کہتے تھے نہیں باپ کوئی اور ہے. تو آقا علیہ السلام پھر غصہ، سلونی، سوال کرو سوال کرو. یہ روایت تفسیر خازن میں مکمل موجود ہے اور بخاری شریف میں بہت سے مقامات پہ یہ موجود ہے، اور یعنی یہاں مکمل اکٹھی موجود ہے، وہاں پر اس کے جز موجود. اب کیا ہوا؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی مجمع میں آپ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. بخاری شریف کے تو الفاظ ہیں کہ آقا علیہ السلام کے سامنے گھٹنوں کے بل ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو. حضور غصہ اتنا عمر سے تو برداشت نہیں ہوتا. حضور اتنا غصہ، حضور اگر آپ تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا فرمائیں تو ہم پوچھتے ہیں اعتراض کون کرتا؟ ہماری بات رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبک نبیا یا رسول اللہ. حضور ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، قرآن کو امام مانتے ہیں. یا رسول اللہ ہم تو تمہیں غیب دان مانتے ہیں. بیکا نبی یعنی یا رسول اللہ، نبی جو مانتے ہیں تو نبی تو غیب کی خبریں دینے والا ہی ہوتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ الفاظ بھی آ رہے ہیں، ہل انتم منتہون، فرمایا تمہاری کوئی انتہا ہے؟ اعتراض کرنے والوں کوئی انتہا ہے تمہاری؟ کب تمہارے اعتراض ختم ہوں گے؟ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ سوال کرو جواب لو. لیکن خدا کی قسم اس روایت میں ایک بندہ بھی اعتراض کرنے والا سامنے نہیں آیا. ایک بندہ بھی سامنے کیوں نہیں آیا؟ جرت ہی نہیں ہے سامنے آنے کی. نہیں غور کیا آپ نے؟ سرکار مدینہ فرما رہے ہو سوال کرو تو کوئی اٹھتا نا کہتا یہ فلاں موقع پر کیا ہوا خبر دیجئے. لیکن جب آقا علیہ السلام نے یہ خطبہ شروع فرمایا ہے اور یہ اعلان فرمایا ہے تو پتہ تو چل جاتا ہے نا چور کو. اب کون اٹھے؟ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق جو اس وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ تو درہ ساتھ ہی رکھتے ہیں. کون اٹھے؟ کون سامنے آئے؟ اس بات سے بھی آپ کو لطف آئے گا. جواب دینے والے بھی آج تک موجود ہیں اور اعتراض کر کے چھپنے والے بھی موجود ہیں. شاید آپ نے توجہ نہیں کی. ہم نے اپنی مسجد میں مرکز اہل سنت میں جمعے کے خطبہ میں حافظ سعید کو چیلنج کیا تھا. سنا تم نے؟ کہتے ہیں بڑا مولوی آ رہا ہے. میں نے کہا بڑا آ رہا ہے تو ہمارے سامنے لاؤ.
رب کعبہ کی قسم ہے حافظ سعید کو چیلنج کیا تھا، آ گیا اور چلا گیا، سامنے آیا نہیں آ سکتے؟ موضوع ہمارا چل رہا ہے، یہ تو ہم خبر لیں گے، اس پہ پورے 5 جمعے لگائیں گے، پھر یا ایک بہت بڑا جلسہ رکھیں گے، غائبانہ نماز جنازہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہارا تو ویسے ہی نہیں ہوتا، جنازہ بھی ان کا ہوتا ہے جن کے سینے میں ایمان ہوتا ہے، جو ویسے ہی بے ایمان ہوتا ہے اس کا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ انی قوم جنازہ پڑھو جی، جنازہ پڑھو جی، میں کہ مویا کون جی؟ کہ پتہ کوئی نہیں، اتنے ہے ہی کوئی نہیں، مردہ تے لبو جنازہ کدا پڑھنا جے؟ ان الوہابیت قوم لا یاکلون، فرمایا وہابی قوم ہے جدے وچ عقل ہے ہی نہیں۔ کدی انج بھی ہویا جے بندہ ہے ہی کوئی نہیں جنازہ پڑھنا جی؟ تے ساڈے بندیاں نو تسی بھی آیا جے، تسی بھی آیا جے، کمرے آؤ پڑھو، بندہ تے لبو مویا کون جے؟ بندے کوئی نہیں، ڈیڈ باڈی کوئی نہیں، جنازے پڑھے جا رہے ہیں۔ میں کیا پھر ہن چھیڑیا جے تے اسی پوچھاں گے تانوں، تے چیلنج ادوں دا کیتا ہے، رب کعبہ دی قسم ہے، سارے تھانے وچ بھی بندے گلے نے تے بابڑے وال گھر بھی گلے نے، جڑا اوندا پیا نا بڑے ڈیڈ والا مناظرہ کرے۔ جنازہ پڑھو، میں کہ تہاڈے ایمان دا جنازہ اونج نکلیا پیا کدا جنازہ پڑھو؟ یہ بھی پوچھیا تے کرو، ساڈے بھی کی بیلی اونج ہی ٹرے ہوندے، چلو جی جنازہ پڑھو۔ میں کہ پتہ جے پڑھدے کدے ہو بے بے ایمان دے پیچھے کھڑا ہونا بھی جرم ہے۔ تے جنازے مسلماناں دے ہوندے نے، تے نکاح بھی مسلماناں دے ہوندے نے، تے میلاد بھی مسلماناں دے ہوندے نے، تے عرس بھی مسلماناں دے ہوندے نے، تے جنازہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ کدا پڑھتے ہو بے؟ اگے نہیں ایک باری حضور نے پڑھے، میں کنجرا تو حضور جی ہے، اتوں ہی تو مار پی گئی تمہوں کہ اپنے آپ کو حضور جی سمجھتے ہو؟ آقا علیہ السلام کے سامنے پوری کائنات حاضر ہے، پوری کائنات حاضر ہے۔ اگر نہیں حضور نے کوئی پڑھیا سی، میں کہ پڑھیا سی، تو کس گلے پڑھ رہے ہیں؟ اگر نہیں بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، میں کہ جنہیں شریفوں کا نام لے رہے ہیں اس روایت نو پڑھیا ہی پڑھے گا تو پڑھو، حضور دا علم غیب منے گا نا، علم غیب منے گا، ورنہ کدن مار کے بوتھی بننے گا۔ انجے سمجھتے ہیں بھائی بچیاں کا کھیل ہے، جی اگے چلو جی، جی اگے چلو، میں کیا ہے کہ ہے کہ جے کوئی ہے تو پھر لے کیوں نہیں؟ ہمیں تماشا نہ بنایا کرو، اہل سنت نو بیزار نہ کیتا کرو، پریشان نہ کیتا کرو، جان کوئی علمی تکلیف ہے تو اہل سنت کا نوکر حاضر ہے۔ بندیاں ویکھیا ادوں، بندیاں ویکھیا مسجد دے گیٹ نو تالا لگا ہے، میں کہ کنی باری چیلنج کیتا ہوں تالے لائے جے، ہن یا پولیس المدد غوث دی مدد تے تانوں نہیں پچدی تے داتا صاحب دی مدد بھی سرے کے تے تھانے دار دی مدد جائز ہے۔ اندروں تالے مارے نے تے اعلان پہ ہوندے نے جی ہن کتے گئے نے، اسی جلسہ کانگ شریف تو چھڈ کے آ گئے، میاں صاحب نو ہاتھ جوڑ لے، ایک باری اپڑن دیو، سانوں شکار پھاتا جے ایک باری اپڑن دیو، لیکن وہ شکار نہیں، شکار بھی تے حلال ہونا چاہیے نا۔ ہن کی جی جنازہ، میں کہ ادوں جنازہ جہاں تہاڈا نکلیا سی وہ کتنے گیا؟ ایویں نویں نویں گلاں نہ کرو، موضوع ساڈا خراب کر دیو تسی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو شان عطا فرمائی، کہو سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام فرما رہے کوئی انتہا ہے تو مطلب ہے کوئی نہیں انتہا، نہیں نا انتہا، اب بھی چل رہے۔ مجھے لوگ کہنے لگے بابڑے جڑے نے پنڈ رانا جو کہ نہیں رہ گئے،
میں کیا ڈیٹ بڑے ہوندے جے جی جے تو کوئی شرم ہوندی تے ہوندی نا انہاں آخیا نہیں جی جڑا مہینہ لگ گیا سی تے پھر ہیرے تے ہیرے آ جی اس واسطے آقا علیہ السلام اس روایت وچ بھی اگر میں او پڑھا تو او دے وچ بھی علم غیب حضور دا او دے وچ بھی حاضر ناظر دی دلیل ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے چار پائی چوک کے حضور دے سامنے کر دیتی روندے گئے بانیاں نو جی میں کیا تہاڈا اگے پے ہوے تے مڑ بھی نہیں ہوندا اپنا کام ریڑی رکھو جو ریڑے آ جائے سنین نہ چھیڑو انہاں دی تے کسے کنجر پیچھے ہوندی نہیں نا پھر مگروں سان مسئلہ بن جاندہ ہن فلانا گیا سی میں کہ کیوں گیا سی سان پوچھ کے گیا سی تے کوئی گیا سی تے توبہ کرے گیا سی تو توبہ کرے بڑی دیر ہوگی سمجھانے پر کی کریے زنگ بڑا پرانا لگ گیا جی تے جمعے میں بندے ہوئی لیٹ ہوندے نے پورے اپڑ دے نہیں ورنہ زنگ لاندا رہندا ہے گورنمنٹ ویسے پابندی 2 مہینے دی لا دیندی زنگ پھر چڑھ جاندا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فضل کرے انشاءاللہ لاواں گے زنگ بھی لاواں گے تے عظمت مصطفیٰ دے جھنڈے بھی لاواں گے آقا علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں جبریل امین اوپر سے تشریف لا رہے ہیں بلکہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک قرآن پاک کی آیت کا نزول فرما رہا یہ باس چھڑی ہوئی تھی یہ صورتحال تھی تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کا نزول فرمایا کیا فرمایا سناؤ ما کان اللہ لیذر المومنین اللہ کی یہ شان نہیں کہ محبوب مومنوں کو اس حال پہ چھوڑ دے اب کیا ہوگا فرما حتی یمیز الخبیث من الطیب اب خبیثوں کو اپنی مسجد سے باہر نکالیں گے خبیث یہ اللہ وحدہ لا شریک کا اپنا فرمان اور قرآن کا لفظ ہے جیڑا حضور دے علم غیب نو نہ مننے ہو کون ہے بھج کے بولو کون ہے اس لفظ دے کتنے حرف نے خا با یا اور سا 4 یاراں دے صدقے رب 4 نیکیاں عطا فرمائے قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں تو پڑھانا چاہیے کہ نہیں تو بندیاں کو سنانا چاہیے کہ نہیں خبیث بول رہے ہو میں کیا ایویں نہیں بول رہے رب بلا رہے ہیں ایک کون نے فرمایا میرے محبوب دے علم تے اعتراض کرنے آئے یہ جڑے علم تے اعتراض کرن او کون ہوندے نے خبیث تے صرف انہاں نو خبیث نہیں آکھیا اپنے محبوب دے غلاماں نو طیب بھی نال فرما دیتا فرمایا خبیث وچ بڑے نے محبوب انہاں کڈو کہ نمازاں پڑھنے جی فرمایا کوئی نماز دی تہاڈی لوڑ نہیں روزے رکھنے جی جہاد جانے فرمایا چلو نکلو اتھو رب تعالیٰ فرما رہا محبوب کڈو اللہ خود انہاں دا امتیاز کرے گا ایک دا نام لے کے حضور نے پھر کڈے انہاں وچوں کوئی چھڈیا تے جڑے غلام نے انہاں وچوں کوئی کڈیا یہ تفریق نہیں ہو گئی اب بندے آدھے نے کہ جلالی جدوں تو آیا نا ساڈے پنڈ تے رو ہی نہیں مکدا پیا جی تفرا کا بنڈی پائی نا میں کہ جنہاں مسجد نبوی چوں اوتھے مار کے صحابہ کٹ رہا بنڈی نہیں سی اتنے تے جھنڈی تے بنڈی بہ جاندی جھنڈی کیوں لائی ہے بنڈی بہ جاندی تو بندے آدھے نے دیکھو جی جھنڈی تے بنڈی پا دیتی ہے میں کہ سوال تے بنڈی پائی ہے بنڈی پانی بھی سنت ہے اور اوتھے مار کے صحابہ نے کڈیا وہاں تو پھڑ کے گھسیٹ کے کڈیا یہ روایت میں کئی باری پیش کر چکے تہاڈے سامنے اس واسطے صرف اشارہ کر رہا آقا علیہ السلام نے فرمایا خود جب مسجد نبوی وچوں دریک کے باہر سٹیا پیروں پھاڑ کے لتوں پھاڑ کے ٹنگوں پھاڑ کے کتے موئے ہوئے اور دریک کے باہر سٹیا اور سارا کچھ سنا اب یہ پھر منہ ڈولا دیتا ہوں کتا کیوں آ گیا جی میں کیا آ جا تیری پھر تسلی کرا دیں گے اور زور کیوں آ گیا جی میں کیا آ جا تیری بھی تسلی کرا دیں گے ٹنگوں پھاڑ کے مسجد وچوں باہر سٹنا
یہ مومنان سٹی دا مومنان تے حضور فرماندے نے جلدی آیا کرو جماعت دے ٹائم تے جڑے آئے بیٹھے نے انہاں ٹنگو پھاڑ کے باہر سٹوا رہے نے کیوں سٹوا رہے فرمایا خبیث نے کون گج کے بولو کون ہے خبیث کیوں ہو گئے نے فرمایا میرے علم تے اعتراض کر رہے نے میرا رب فرما رہا خبیث نے بندے ایویں غصہ کر جاندے دیکھو جی یہ گلاں کردے میں کہ ساڈا رب انج فرما رہا ہے خبیث رب تعالیٰ فرما رہا ہے تو قرآن پاک دے وچ رکھیا ہے تاکہ بندیاں نو پتہ لگے جڑا اس دور وچ علم تے اعتراض کرے وہ خبیث ہے تے جڑا اج اعتراض کرے وہ کنجر خبیث ہے ہن کہو گے دلیل کہ بندے وچ ڈھیلے ہوندے میں کہ ڈھیلے پیلے نہ رہو تکڑے ہو جاؤ ساڈے لوگ کمی کوئی نہیں تو ہن کیڑا رولا بھائی خبیث حضور دا علم نہ مننے والے کون نے اور گج کے بولو کون ہے اے میں تواڈے کو اس واسطے اخبار رہا کہ یہ 40 تے نیکیاں لب جانیاں تے 40 گناہ مٹ جانے تے 40 درجے بھی اپ ہو جانے کیوں اے بھی کوئی کام میں کرن والا اللہ روز فرماندے نے گستاخاں دی بے دیناں دی مذمت کرنا اللہ دی عبادت دے طریقیاں وچوں وڈا طریقہ اچھا فرمایا کڈو باہر انہاں آقا علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا ایک ایک دا نام لے گئے جڑی روایت میں اشارہ کر رہے نے 6 بندیاں نو کڈیا باہر سٹے نے کڈ کے اگے کی فرمایا کڈ تے دتے نے ہن کی فرمایا کام ہو گیا پورا فرمایا نہیں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب فرمایا باہر تو کڈو دھکے مار کے اگے انہوں نے سناؤ بھی اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ منافقوں تمہیں علم پر اطلاع کرے غیب پہ اطلاع کرے یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ تمہیں اطلاع کرے فرمایا تم میرے حبیب کو اپنے جیسا سمجھتے ہو وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فرمایا اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے کتنا واضح مسئلہ ہے کہ نہیں تو انہوں نے سمجھ نہیں ہوندی اور کوئی بندے سان آتے ہیں بھئی انہوں نے سمجھ نہیں ہوندی یہ مسئلہ پھر کی انہوں نے سمجھ نہیں ہوندی میں کہ اسی سمجھائیے تو بڑی گل ہے کہ حضور خود سمجھا رہے ہیں سمم بکمن عمیون سمجھ نہیں آنی موراں لگیاں نے کر دیتے نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام دے علم دے منکرانوں قرآن پاک وچ آیت نازل فرما کے باہر کڈا چھڑے باہر کڈا دیتا ہے اپنے حبیب علیہ السلام دے علوم دا اعلان فرما دیتا پہلا جلسہ آقا علیہ السلام نے اعتراض ہونے تے خود فرمایا تو ہن تے پتہ نہیں کروڑاں جلسے ہو چکے نے اس موضوع تے کروڑاں جلسے ہو چکے نے لیکن جی بگے آئے تسی بھی کسی تو پیچھے نہیں حضور دی علم دی شان وچ بھی جلسے اتھے بھی بڑے ہو چکے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت قائد محترم مفتی محمد عابد جلالی صاحب قائد محترم مفتی محمد عابد جلالی صاحب اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو رب تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے ہیں اس کے مختلف طریقے ایک طریقہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کس طرح علم دیے حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی عز و جل فی احسن سورہ یہ معراج کی رات کا تذکرہ ہو رہا ہے میں نے اپنے رب کا دیدار کیا فی احسن سورہ بڑی حسین و جمیل صورت میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں فرمایا جب بارگاہ ایزدی میں ملاقات ہوئی اور زیارت ہوئی اور حسن باری تعالیٰ کا جب دیدار ہوا
تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے ایک سوال کیا، علم غیب کا ہی سوال کیا، فیما یختصم الملأ الاعلی، محبوب یہ بتائیں فرشتوں کی فلاں جماعت کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ تو بعض لوگ اتنے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھو علم ہوتا تو سوال کیوں کیا؟ میں نے کہا رب کو نہیں ہے علم، فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ سوال ہے۔ آقا علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ انت اعلم، میرے اللہ تو زیادہ جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے، یہ جواب ہے۔ جب یہ جواب ہو گیا تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَدَا كَفَّهُ بَيْنَكَ تَفَيَّا فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدْيَيَّا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ سوال ہوا، عرض کے بارے تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی جو اس کی شان کے لائق ہے، حضور فرماتے ہیں میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، یہ علوم دیے جا رہے ہیں، دونوں شانوں کے درمیان رکھی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فوجدت بردہا بین صدییا، ہتھیلی مبارک جو اللہ کی شان کے لائق ہے وہ دونوں شانوں کے درمیان رکھی گئی، فرمایا اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں آ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ علم تو، حضور فرماتے میں نے جان لیا، رب نے پہلے امتحان لیا، یہ اس کا اپنا انداز ہے، یہ ایک طریقہ بیان کر رہا ہوں۔ جب سوال کیا یہ جواب آیا، پھر ہتھیلی رکھی، حضور فرماتے عالم تو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے میں نے سب کچھ جان لیا، اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی سب کچھ جان لیا۔ آسمان، جتنے آسمان، یہاں پر علماء نے تبصرہ کیا، بڑے محقق علماء نے، باقی جو علماء ہوتے ہیں انہوں نے کہا آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، اس روایت میں فرمایا، تو جب اس پہ حاشیہ لکھا، تبصرہ کیا، تو فرمایا بھل وما فوقہا، جو کچھ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے رب نے اس کا بھی علم عطا فرما دیا ہے۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر، ساتوں آسمانوں سے، زمین بڑی وسیع ہے، آسمان پہلے تک 500 سال کی مسافت ہے، پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، اگلے آسمان تک خلا 500 سال کی مسافت ہے، اگلے آسمان کی موٹائی پھر 500 سال کی مسافت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں آسمانوں میں جو کچھ ہے، بل وما فوقہا کما یستفاد من قصۃ المعراج، فرمایا جس طرح معراج کے قصے سے پتہ چلتا ہے رب تعالیٰ نے جو کچھ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اس کا بھی علم عطا فرما دیا، اسی طرح 7 زمینوں کا بھی علم دیا۔ جس طرح آسمان 7 ہیں اس طرح زمینیں بھی، بولو زمینیں بھی۔ تو فرمایا زمین الارض بمعنی الجنس، فرمایا لفظ ارض استعمال کیا لیکن یہ اس میں جنس ہے، قلیل کثیر پہ سچا آتا ہے۔ فرمایا جس طرح رب نے اپنے حبیب کو 7 آسمانوں کا علم دیا اسی طرح 7 زمینوں کا بھی علم دیا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ صحابی فرما رہے ہیں، عبد الرحمن بن عائش روایت کر رہے ہیں، یہ صحابی ہے، صحابی علم غیب کے نعرے لگا رہے ہیں، جب وہابی کی بوتھی بنا رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عائش ہیں، یہ روایت پیش کر رہے ہیں کہ حضور نے خود فرمایا اور علماء نے بھی لکھا بل وما تحتہا، جو کوئی 7 زمینوں کے نیچے ہے، کما افادہ اخبارہ علیہ السلام عن الثور والحوت اللذین علیہم الارضون کلھا، فرمایا جس طرح آقا علیہ السلام نے خبر دی 7 زمینوں کے نیچے بیل بھی ہے، مچھلی بھی ہے، تو علم نہیں تو خبر کیسے دی ہے؟ اس واسطے اب رب تعالیٰ جل شانہ اپنے حبیب علیہ السلام کو علم عطا فرما رہا، ہتھیلی جو اس کی شان کے لائق۔ اچھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں فرمایا وَدَا كَفَّهُ بَيْنَكَ تَفَيَّا، آگے جا کے فرمایا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ عَنَابِلِهِ بَيْنَ صَدْيَيَّ
فتجلی لی کل شیء فعرفت. حضور فرماتے ہیں ایک ہے بندے کا چیز کو پہچاننا، توجہ کرو بات مختصر کرے، ایک ہے بندے کا کسی شے کو پہچاننا، ایک ہے شے کا خود حاضر ہو جانا، ایک ہے اندھیرے میں آپ بیٹری لے کر تلاش کریں فلاں چیز کہاں پڑی ہے، ایک ہے چیز خود چمک اٹھے کہ میں یہاں ہوں. حضور فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء، ہر چیز میرے سامنے چمک اٹھی. رب تعالیٰ کی عطا اپنی مقدس ہتھیلی سے یہ عطا فرما رہا، رب تعالیٰ یہ عطا فرما رہا، عنایات فرما رہا، تو ہر چیز چمک اٹھی. حضور فرماتے ہیں ہر چیز پہلے میں دیکھوں اس کو وہ مجھے خود اپنی موجودگی کا اظہار کر رہی. آسمان پہ ستارے چمکتے ہوں تو نظر آتے ہیں، آپ کو بھی نظر آتے ہیں، سب کو نظر آتے ہیں. تو 500 سال کی مسافت ہے، اتنی نورانیت، اتنی طاقت، اتنی بینائی تو آج 15ویں 16ویں صدی کے غلاموں میں ہے. کس نے دی ہے؟ گھج کے بولو. اب جو نبینا ہے اس کو کہو ستارے چمک رہے ہیں، نظر آئیں گے؟ آئیں گے نظر؟ آنکھیں اس کی بھی دو ہیں، بالکل صحیح بنی ہوئی ہے، صرف نظر نہیں آتا. آپ نے دیکھے ایسے نابینے آنکھیں صحیح ہوتی ہیں لیکن نظر کیوں نہیں آتا؟ لوگ کہہ رہے ہیں آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، وہ کہتا مجھے تو نظر نہیں آتے، لیکن عقیدہ صحیح ہو تو وہ بھی مانتا ہے، اعتراض نہیں کرتا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میری آنکھوں پہ رب نے پردہ لگایا ہے اور اس بھائی کی آنکھوں سے اٹھایا ہے، وہ اعتراض نہیں کرتا. اس کی آنکھ مالا لالا محمد پیارے اب جانتے ہو کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مباحثہ، مخاصمت، بات چیت کس میں ہو رہی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے میں نے عرض کیا نعم، ہاں جانتا ہوں. زور سے بولو نا. پہلے سوال کیا، پھر عطا کیا، پھر سوال کیا، میرے حضور نے جواب دیا. فی الکفارات، میرے اللہ ملائکہ کفارات میں بات کر رہے ہیں. ایسے عمل کون کون سے ہیں جو بندہ حضور کا غلام کرتا ہے رب گناہ معاف فرما دیتا. اب بارگاہ ارضی میں آقا علیہ السلام غیب کی خبریں پیش کر رہے ہیں. غیب کی خبر اللہ اپنے حبیب سے خود پوچھ رہا ہے. تو معاذ اللہ یہ شرک ہے؟ اللہ خود پوچھ رہا ہے، خود دے رہا ہے، پھر پوچھ رہا ہے. شرک نہیں ہے، وہ توحید والا خود عطا فرما رہا ہے. اب کیا ہے؟ عرض کی باری تعالی المکث فی المساجد بعد الصلوات. ملائکہ یہ بات کر رہے ہیں نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرنا. نماز پوری پڑھ کے دعا مانگنے سے پہلے نہیں بھاگ جانا، نماز پوری پڑھ کے پھر تھوڑی دیر مسجد میں ٹھہرنا. باری تعالیٰ ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں جو یہ کام کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. پھر دوسرے نمبر پہ المشی علی الاقدام الی الجماعات، قدموں پہ چل کے جماعت میں شریک ہونا. تیسرے نمبر پہ ابلاغ الوضوء فی المکارہ، جب دل نہ چاہتا وضو کرنے، پانی ٹھنڈا ہے، ہوا ٹھنڈی ہے، موسم بڑا ٹھنڈا ہے، بستر سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن اللہ کا بندہ بستر چھوڑ کے مسجد میں آ جاتا، وضو کرتا ہے یا گھر میں وضو کرتا ہے، ابلاغ کرتا ہے، اچھی طرح پانی بہاتا ہے. یہ تین خبریں، یہ تین باتیں آقا علیہ السلام نے بیان کرنے کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فمن فعل ذلک عاش بخیر ومات بخیر. باری تعالیٰ ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تین کام جو بندہ کر لے جتنی دیر زندہ رہے گا خیر سے رہے گا، اور جب موت آئے گی تو موت بھی خیر سے آئے گی. رب تعالیٰ جل شانہ نے اب یہ نہیں فرمایا میرے حبیب نہیں، وہ تو کوئی اور باتیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ کے حبیب غیب کی خبریں
پڑھ رہے ہیں، رب تعالیٰ سے کون سی چیز غائب ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اگلا جملہ کیا تھا؟ وَكَانَ مِنْ خَطِيَّتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ جو بندہ مسلسل یہ تین کام کرتا رہے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، ایک دن ایسا گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ لہذا یہ ایک آئینہ آپ کے سامنے رکھا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو علوم کیسے عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر اگلے کسی پروگرام میں اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا تو یقین ہے ہمارے بھکی شریف میں جو ہمارا آبائی گاؤں ہے